بالخير وبك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحیم وماذا علیہم، اور کیا ہے ان کے اوپر، یہاں باماورہ ترجمہ، اور ان کا کیا نقصان ہوتا، ان کو کیا مسئلہ ہوتا، لو اگر آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آتے، کیا تکلیف ہوتی ان کو اگر اللہ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما، اس میں سے، رزقہم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا ہے، ان کا تو نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، وقال اللہ، اور ہے اللہ رب العالمین بہم، ان سے، علیما، واقف، جاننے والا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، لا یظلم، ظلم نہیں فرماتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، وَإِنْ، اور اگر تک وہ لے آئے، حسنۃ، نیکی، یضاعف ہا، اس کو دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِ، اور عطا فرمائے گا، من لدنہ، اپنی بارگاہ سے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ بخل کرتے ہیں لوگوں کو، بخل، خود بھی بخیل ہیں، کنجوس ہیں، لوگوں کو بھی، اور ایمان بھی نہیں لاتے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے رسوائی اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ دوسری ان کی یہ برائی کہ یہ ریاکاریاں کرتے ہیں، اللہ رسول اور قیامت پر ایمان بھی نہیں لاتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کا کیا جاتا، ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم باپ دادا کے اس پر چلیں گے، ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم تورات پہ چلیں گے، انجیل پہ چلیں گے، اگرچہ اس کو بھی صحیح نہیں مان رہے، تو اگر اس کے دعوے دار ہے تو اس کو بھی مان لو نا، یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ ہی فرما رہا ہے، کس کو مانو، اس کو بھی تو صحیح نہیں مان رہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو اگر یہ میری توحید کو مان لے، میرے رسول کو مان لے، قیامت کے دن کو مان لے، تو ان کا کیا خرچ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پر افسوس فرما رہا ہے، اظہار افسوس۔ اور دوسرا، ریاکاریاں کرتے ہیں یا بخل کرتے ہیں، تو اگر اخلاص سے یہ مال خرچ کرتے، جو ان کا کوئی کمال بھی نہیں، ہم نے ہی دیا ہے ان کو مال، جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہے، کوئی نہ سمجھے کہ میری محنت یا میری عقل کی وجہ سے ہے۔ بڑے بڑے عقل مند جاہلوں کے ہاں ملازم ہیں، بڑے بڑے عقل مند سمجھدار لوگ اور ان پڑھ انگوٹھا چھاپ کارخانے دار ہیں، اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ اس کے ملازم ہیں۔ یہ تو اللہ کی اپنا فضل ہے، کرم ہے جس پہ کرتے، یہ نہیں ہے جس کے پاس جو بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ فضل نہ فرمائے تو انسان اپنی عقل سے، اپنی فہم سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرے گا لیکن ہوگا وہی جو اللہ فضل فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر کسی کی عقل ہے بھی، فہم بھی ہے، سوچ بھی ہے، سب کچھ ہے، مالک کرم نہ کرے اور جاہل کو بادشاہ بنا دے، تو ہر کچھ اس کے فضل سے ہے۔ تو جو تمہارے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے، تو اگر اس میں سے خرچ ریاکاری کے لیے کرتے ہو، دکھاوے کے لیے کرتے ہو، تو خالص اس کے لیے کرو نا، کرنا تو خرچ ہے نا، اور اس کے دیے ہوئے میں سے لوگوں کو دکھا کے کرتے ہو تو اس کو دکھا کے کرو، خرچ تو کر رہے ہو لیکن مخلوق کو دکھا کے کر، مخلوق کی خوشی کے لیے کر رہے نہیں، اس کے لیے کرو، خرچ تو ہو رہا ہے۔ یا بخل کرتے ہو، کنجوسی کرتے ہو، حالانکہ میں نے تمہیں دیا ہے، چھین بھی سکتا ہوں، جو غریب ہیں ان کو اپنی بارگاہ سے دے بھی سکتا ہوں، تو اگر تم صحیح معنوں میں ایمان بھی لے آؤ اللہ پر، روز جزا پر، اور اللہ کے دیے ہوئے میں رزق میں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک ذرہ برابر، ذرہ مثقال، آپ یوں سمجھیں کہ یہ دھوپ آتی ہے نا اس روشندان سے، تو اس میں آپ دیکھیں نا دھوپ میں ذرات نظر آتے ہیں، پکڑے نہیں جا سکتے، ہاتھ میں نہیں آتے، صرف نظر آتے ہیں، اتنا ذرہ بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، جو تمہیں صورتاً ظلم نظر آتا ہے،
اللہ اگر ساری مخلوق کو پکڑ کے جہنم میں بھی ڈال دے تو ظلم نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو، مالک ہے وہ، لیکن جو تمہیں ظلم نظر آتا ہے نا وہ بھی وہ نہیں کرتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو، دیکھو ایک آدمی کی بکری ہے، ٹھیک ہے، پہلے بھی شاید میں نے یہ مثال دی ہے، اگر وہ بکری کو ذبح کر دے تو ظلم ہے نہیں، اور اگر رکھ لے کہ رہے دودھ دے گی، بچے دے گی، تو یہ اس کا احسان ہے مالک کا بکری پر، لیکن ذبح کر دے ظلم تو نہیں ہے، بیچ دے ظلم تو نہیں ہے، کسی کو مفت پہ دے دے ظلم تو نہیں ہے، کیوں؟ کہ وہ مالک ہے، عارضی ملکیت، وہ حقیقی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہ جیسا کرے ظلم نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے جو تمہیں ظلم نظر آتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ظلم بھی نہیں فرماتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اگر تم ایک نیکی لے کے آؤ اور اس کو دگنا کر دے تو چند کر دے گی، برائی ایک تو ایک کے بدلے میں ایک ہی سزا، نیکی ایک، بلکہ ارادہ کیا صرف نیکی کا تو ایک نیکی مل گئی، نیکی کی تو ایک کے بدلے میں 10، یضاعف ہا کا معنی یہاں وہ 2 نہیں، کئی گنا یعنی بڑھا دینا، اضافہ کر دینا، اس میں کم از کم نیکی پہ 10 گنا اجر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ نیکی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جس نے زمین میں ایک دانہ بو دیا، اس سے ایک پودا نکلا، پودے کی پھر جڑوں سے اور پودے، گندم کا پودا آپ دیکھ لیں، جو کا دیکھ لیں، یہ ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس کی جڑوں سے اور پودے نکلتے ہیں، پورا اتنے بہت سارے پودے ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک پودے کے سرے میں ایک سٹا ہوتا ہے، ہر سٹے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمجھانے کے لیے 100 دانے ہوں، ایک بالے سے، ایک دانے سے 7 پودے نکلے، اور ہر پودے کے سر میں ایک سٹا ہو تو 700 نیکیاں، یعنی ایک کے بدلے میں 700، اور چاہے تو اس کو بھی دگنا کر دے اور چاہے تو بے حساب دے، وہ کیسے 10 کس کو دیتا ہے، 700 کس کو دیتا ہے، 1400 کس کو دیتا ہے، بے حساب، یہ تمہارے اوپر ہے، جس کا اخلاص زیادہ ہے، جس کو خلوص زیادہ ہے، جو اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور پھر جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا، لیکن کم از کم 10 گنا تو ہے ہی ہے۔ اور فرمایا نیکی ایک کرو تو ہم اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اور بغیر نیکی کے بھی، تم نے نیکی کی ہے اس کے بدلے میں تو کئی گنا اجر تمہیں دے دیا نا، اس کے علاوہ بھی اپنی بارگاہ سے بے حساب دے دیتے ہیں، من لدن اجرا عظیما، اللہ جس کو عظیم فرما رہا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل میں روب ہو، ڈر ہو، خوف ہو، اس کو وحدہ لا شریک مانے، یہ ایمان ہو کہ خیر شر اس کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزتیں دیتا ہے، وہی ذلتیں دیتا ہے، وہی حکومتیں دیتا ہے، وہی حکومتیں چھینتا ہے، بچے وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، ہر چیز وہ دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے، بیماری وہ دیتا ہے۔ جب عقیدے کے اعتبار سے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن دل میں بھی بیٹھ جائے یہ بات کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دے گا، زندگی اللہ دے گا، عقیدہ تو ہمارا ہے، لیکن دل و دماغ بھی مان لے، پھر آدمی چوری نہیں کرے گا۔ جب دل و دماغ سے مان لے کہ وہ سمیع ہے، قدیر ہے، پھر گالی نہیں دے گا، پھر بے ایمانی کی باتیں نہیں کرے گا، پھر ریاکاری نہیں کرے گا، جب اس کو پتہ ہوگا نا کہ وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ میرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ عقیدے سے تو مانتے ہیں نا کہ وہ سمیع ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں کیا ہم اس کو سمیع، بصیر، خبیر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اگر مانتے تو پھر چوری نہ کرتے، ڈاکہ نہ مارتے، کسی کا حق نہ مارتے، ہر وقت اس کی رضا پر چلتے، اس کے رسول کی رضا پر چلتے۔ پھر ایک بار ترجمہ دیجیے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ وَمَاذَا، اور کیا ہے ان پر، علیہم ان پر، یعنی کیا نقصان ہوتا ہے ان کا، کیا مسئلہ ہے ان کو، لو اے کاش اگر آمنو یہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات اقدس پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے، مما وہ رزقہم اللہ جو رزق دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو، وقال اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہم ان کے ساتھ علیما خوب واقف، اللہ ان سے خوب واقف ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے،
ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ لا یظلم ظلم نہیں فرماتا مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی و ان اور اگر تک حسنۃ لے آئے کوئی یہ ایک نیکی یضاعف اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے ویؤتی اور عطا کرتا ہے دیتا ہے ویؤتی اور دیتا ہے ملا دنہ اپنی بارگاہ سے بغیر حساب کے بغیر مزدوری کے اجر عظیمہ بہت بڑا اجر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم یا اللہ غلطی کوتاہی لرزش معاف قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عملی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے بزرگوں نے معاف فرما یا اللہ سارے عاجزان گناہ معاف فرما یا اللہ سوائے اپنی ذات کی کسی نے محتاج ہے یا اللہ اپنے وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ